بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 60، باب سوم کا بحث سوم مسند الیہ کے کلام میں معرفہ لانے کے بارے میں ہے۔ اس بحث کو کئی فصول میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے فصل اول اس میں ضمیر کے بارے میں ہے کہ جب مسند الیہ کلام میں اس میں ضمیر ہو۔ اصل بحث ہو گئی ہے، آج اسی سے مربوط چند تنبیہات ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کی اس درس میں یہ تینوں کی تینوں تنبیہات مکمل ہوں۔ تنبیہات۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ اصل یہ ہے کہ ضمیری خطاب ایک سامع معین کے لیے ہو، کبھی ضمیری خطاب غیر سامع کے لیے بھی لائی جاتی ہے جب اس کے حضور کی طلب ہو، یعنی خواہش ہو، گویا کہ وہ سامع ہے، اس متکلم کے سامنے حاضر ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہیں کہ کبھی کبھار غائب کو مخاطب و سامع کی جگہ پر فرض کیا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے ضمیر خطاب لایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ غائب میرے سامنے حاضر ہو، میں شدت سے خواہش رکھتا ہوں کہ وہ میرے سامنے حاضر ہو۔ دوسری تنبیہ، اصل یہ ہے کہ ضمیر غائب سے پہلے اس کی مرجع کا ذکر ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اغراض بلاغی کی وجہ سے ضمیر کا مرجع لفظاً اور رتبتاً اس کے بعد آ جاتا ہے۔ تیسری تنبیہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو لایا جاتا ہے، یعنی مقام ضمیر کا ہے لیکن ضمیر کی جگہ اسم کو لایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ تنبیہات۔ الاول، الاصل فی الخطاب ان یکون لسامع معین نحو انت استرقتنی باحسانک۔ ضمیری خطاب میں اصل یہ ہے کہ وہ ایک سامع معین کے لیے لائی جائے، جس طرح کہ انت استرقتنی باحسانک، تو نے تو مجھے احسان کے ذریعے سے اپنا بندہ بنا لیا ہے، اپنا خادم غلام بنا لیا ہے۔ اب یہاں پر انت کی ضمیر لائی جاتی ہے سامع معین کے لیے۔ وقد یخاطب غیر السامع اذا کان مستحضرا فی القلب، کبھی کبھار یہی ضمیری خطاب ایک غیر سامع کے لیے لائی جاتی ہے۔ بالفاظی دیگر، ایک غائب کو سامع کی جگہ پر رکھ کر اس کے لیے ضمیر خطاب استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس میں غرض بلاغی یہ ہے کہ متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو غائب ہے، ٹھیک ہے بظاہر تو غائب ہے لیکن میرے دل میں موجود ہے، میں دل سے خواہش رکھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ یہ پریکٹیکلی بھی میرے سامنے موجود ہو۔ اذا کان مستحضرا فی القلب نحو قول الشاعر، جس طرح کے شاعر کا شعر ہے، اسکان نعمان العراق تیقنوا بانکم فی ربع قلب سکان، اے نعمان عراق کے رہنے والو یقین کرو کہ تم میرے دل میں رہتے ہو۔ اب شاعر کہیں اور ہے، نعمان العراق کوئی اور علاقہ ہے، اس علاقے کے لوگوں کو شاعر مخاطب کر رہا ہے بانکم کے ذریعے سے، یعنی ضمیر خطاب کے ذریعے سے، حالانکہ شاعر کسی اور علاقے میں ہے، نعمان العراق کہیں اور ہے، شاعر کی گفتگو نعمان العراق والے سن نہیں رہے۔ وقد یخاطب غیر المعین، کبھی کبھار ضمیر مخاطب غیر معین کے لیے بھی لائی جاتی ہے۔ ہم نے اوپر کہا نا کہ اصل یہ ہے کہ سامع معین کے لیے لائی جائے، ایک خاص سامع کے لیے لائی جائے، لیکن کبھی کبھار غیر معین کے لیے، سامع تو ہے لیکن معین نہیں ہے، اس کے لیے لائی جاتی ہے۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں بھی کیا کوئی غرض بلاغی ہے؟ جی ہاں، اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل لا تناول دفعة واحدة. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب جو متکلم ہے وہ اس انداز سے خطاب کو قصد کرے یا وہ اس انداز سے خطاب کرے کہ جتنی بھی سامعین ہے ان میں سے ہر ایک کو اس خطاب کا مخاطب قرار دے، سب کے سب کو نہیں، دفعتاً واحدہ. ایک بار شاعر نے کہا، مثلا ایک بار متکلم نے کوئی بات کی، ابھی انہوں نے اسی ایک ہی دفعہ میں سب کے سب کو مخاطب قرار نہیں دیا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ طور پر مخاطب قرار دیا. علی سبیل البدل، عمومی بدلی کے تحت. کقول المتنبی، جس طرح کے متنبی کا شعر ہے، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا. جب آپ کسی کریم کی اکرام کرے گا تو اس کا مالک بن جائے گا، اور اگر کسی پست صفت آدمی کا اکرام کرے گا تو وہ سرکش بن جائے گا. اب یہاں پر انتا اور انتا، یہ جو دونوں انتا شاعر لے کر آیا ہے، اب یہ خطاب شاعر نے عمومی کیا ہے، غیر معین ہے، کوئی سامع معین نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر 20 افراد یہ شعر سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم پر بیک وقت سب کی سب مراد ہے. اگر سب کی سب مراد ہوتے تو انتم کا لفظ، انتم کا ضمیر لے کر آتے، نہ کہ انتا استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کا مراد ان میں سے ہر ایک الگ الگ ہے، الگ الگ طور پر ہر ایک کو شاعر نے مخاطب کیا ہوا ہے. الثانی، دوسری تنبیہ، الاصل فی وضع الضمیر الغائب عدم ذکرہ الا بعد تقدم ما یفسرہ. ضمیر غائب میں اصل یہ ہے کہ ضمیر غائب اس کے لیے استعمال کیا جائے کہ جس کا ذکر پہلے گزر گیا ہو. اصل یہ ہے کہ ضمیر غائب جس کی تفسیر کر رہا ہے، جس کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ پہلے گزر چکا ہو، اب آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں. وقد یعدل عن ھذا الاصل، یعنی مرجع، ضمیر غائب کا جو مرجع ہے وہ پہلے گزر گیا ہو. لیکن وقد یعدل عن ھذا الاصل، کبھی کبھار اس اصل سے عدول کیا جاتا ہے. يقدم الضمیر على مرجعه لفظا ورتبة لأغراض كثيرة. کبھی کبھار جو ضمیر کا مرجع ہوتا ہے اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے اور ضمیر کو اس سے پہلے لایا جاتا ہے کلام میں، لفظاً اور رتبتاً. لفظاً بھی مرجع کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے اور رتبتاً بھی مرجع اس کا بعد میں آ جاتا ہے کلام میں. منہا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، ان میں سے ایک غرض یہ ہے، تمکین ما بعد الضمیر فی نفس السامع لتشویقہ الیہ ویترد ذلک فی باب نعم و بعثہ وفی باب ضمیر الشان والقصہ. فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ضمیر کو پہلے لایا جائے اور اس کا جو مرجع ہے اس کو بعد میں لایا جائے، تاکہ جو سامع ہے، جو سننے والا ہے، اس کی تشویق میں اضافہ ہو جائے، اس کا شوق اور بھی بڑھ جائے، تاکہ وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے اور اس کا شوق بڑھ جائے کہ آخر وہ کون ہے، وہ مرجع کہ جس کی ضمیر لائی جا رہی ہے. اور ایسا نعمہ اور بیسا میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں بھی ایسا زیادہ ہوتا ہے.
ضمیر شان اور ضمیر قصہ. ضمیر شان اس ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ پہلے ضمیر لائی جاتی ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ ضمیر مذکر کا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر شان، اور اگر وہ مؤنث کا ہو تو اسے کہا جاتا ہے ضمیر قصہ. نحو قولہ تعالی بئس للظالمین بدلا. سورۃ الکہف آیت نمبر 50 بئس للظالمین بدلا، یعنی یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے. بئسا اور نعمہ افعال مدح و ذم میں سے ہیں، ان کا فاعل بھی ہوتا ہے. البتہ اگر کلام میں ان کا فاعل نہ ہو تو ان کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو ضمیر ان کا فاعل ہوتا ہے. اب ضمیر کا مرجع اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ کلام کے اندر ایک تمیز لائی جاتی ہے جو ان کے اندر پوشیدہ ضمیر کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اور وہی ان کا مرجع ہوتا ہے. اب یہاں پر بدلہ لے کر آئے ہیں، تو بئسا کا جو مرجع ہے وہ بدلہ ہے. وقولہ تعالی فإنها لا تعمل ابصار، سورۃ الحج آیت نمبر 46. فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یعنی حقیقتاً آنکھیں آندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل آندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. یہاں پر ضمیر قصہ لے کر آئے ہیں. ضمیر قصہ اور ضمیر شان کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو ان کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے. ضمیر شان اور ضمیر قصہ بذات خود مقصود نہیں ہوتے، فقط تشویق کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا ترجمہ بھی ان کا نہیں کیا جاتا. فإنها لا تعمل ابصار، حقیقتاً آنکھیں آندھی نہیں ہوتی. اب انہا جو ضمیر ہے اس کا مرجع اس سے پہلے نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو ابصار آیا ہوا ہے یہی ہے. وقولہ تعالی قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اب یہاں پر ہوا آیا ہوا ہے، ضمیر شان ہے، اس کا جو مرجع ہے وہ اس کے بعد لفظاً اور رتبتاً آیا ہوا ہے کہ جو اللہ ہے. ایک اور مقام کہ جہاں پر ضمیر غیب کا مرجع اس کے بعد لایا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. ادعاء ان مرجع ضمیر دائم الحضور فی الذہن، اس لیے لایا جاتا ہے، غرض بلاغی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع تو سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں موجود ہے، متکلم کے ذہن میں اور جو مثلا سامعین ہیں ان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے اس کا مرجع جو ہے موجود ہے، لہٰذا اس کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. نحو اقبل وعلیہ البہجۃ والوقار، مثلا متکلم کہتا ہے کہ اقبل وعلیہ البہجۃ والوقار، آ گیا. کون آ گیا؟ صاحب بہجت اور صاحب وقار شخصیت جو ہے وہ آ گئی. اب اقبلہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع پہلے کہیں پر ذکر نہیں ہے بلکہ متکلم یہ تصور کر رہا ہے کہ میرے ذہن میں اور سامعین کے ذہن میں اس کا مرجع موجود ہے. اب کہاں سے پتہ چلا؟ وعلیہ البہجۃ والوقار، وہ شخصیت کہ جس کے ساتھ بہجت اور وقار ہے. اب بہجت اور وقار والے جو شخصیت ہے یہ اس کا مرجع ہے ضمیر کا، لیکن اس اقبلہ سے پہلے لے کر نہیں آئے. وَيُسَمَّى هَذَا الْعُدُولُ بِالْإِضْمَارِ فِي مَقَامِ الْإِظْهَارِ، اس عدول کو کہا جاتا ہے کہ بالإضمار فی مقام الإظہار، اس کا نام ہے، یعنی جہاں پر اظہار کرنا چاہیے تھا وہاں پر ضمیر لانا. الثالث، تیسری تنبیہ، یوضع الظاہر سواء اکان علما او صفتا او اشارتا موضع الضمیر لاغراض کثیرہ. جس طرح کہ اوپر ہم نے ذکر کیا کہ کبھی کبھار اسم ظاہر کی جگہ پر ضمیر لائی جاتی ہے، اسی طرح یہاں پر ہے کہ کبھی کبھار ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر لایا جاتا ہے، خواہ وہ علم ہو یا اشارہ ہو یا صفت ہو، لیکن اسم ظاہر لایا جاتا ہے. کیوں؟ لأغراض کثیرہ، کافی سارے اغراض کی بنا پر. منہا، ان میں سے چند یہ ہے، القاء المحابت، روب اور ہیبت ڈالنے کے لیے، سامع کے اوپر روب اور ہیبت ڈالنے کے لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ضمیر کی جگہ پر لے کر آتے ہیں اسم ظاہر. القاء المحابت فی نفس السامع کقولک لخادمک، جس طرح کہ آپ اپنے خادم سے مثلا کہتے ہیں مولاک یقول کذا، آپ یہ نہیں کہتے کہ مثلا انا اقول،
میں کہہ رہا ہوں، نہیں نہیں، آپ کہتے ہیں مولا کا یقول کذا، آپ کا مولا کہہ رہا ہے کہ مثلا آپ ایسا کریں ویسا کریں. کیوں آپ کہتے ہیں کہ مولا کا یقول کذا؟ تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ بات باری لگے، وہ اس بات کو سمجھے کہ ہاں جو متکلم ہے وہ میرا مولا ہے اور میں اس کا خادم ہوں اور یہ کام مجھے کرنا چاہیے، اس کی بات مجھے ماننی چاہیے. اتبرک، کبھی کبھار تبرکن بھی ایسا ہوتا ہے. نحو قولہ تعالی اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. سورۃ الکہف آیت نمبر 38 ہے، لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب یہاں پر بے ربی کی جگہ پر بھی احد بھی آپ کہہ سکتے، یعنی قرآن مجید کی آیت میں آ سکتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی بے ربی آیا ہوا ہے. کیوں؟ تبرکن، تبرکن آیا ہوا ہے. تیسرا مقام تلذذ، لذت محسوس کرنے کے لیے، لذت لینے کے لیے، کہ قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا شعر ہے، سق اللہ نجدن والسلام علی نجد ویا حبذا نجد علی القرب والبعد. اب یہاں پر شاعر نے لفظ نجد کو 3 بار استعمال کیا ہے، حالانکہ یہاں پر ایک دفعہ آ گیا تو بس کافی تھا، والسلام علیہ کہتا تو کافی تھا. اللہ نجد کو سیراب کرے، نجد کتنا بہترین ہے، نجد پر میرا سلام ہو، نزدیک سے بھی اور دور سے بھی. ایک اور مورد جہاں پر اسم ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر کو لایا جاتا ہے کسی غرض بلاغی کے تحت، وہ ہے الاستعطاف، طلب رحم کے لیے. نحو قول الامام الزین العابدین علیہ السلام الہی عبدک ببابک اقامته الخساسۃ بین یدیک یقرع باب احسانک بدعائہ. الہی عبدک ببابک، اے میرے خدا تیرا بندہ تیرے دروازے پر آیا ہوا ہے، تیرا بندہ تیرے سامنے عاجز ہے، اس کی عاجزی کا ٹھکانہ تو ہی ہے، وہ تیری عنایت احسان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں الہی عبدک ببابک کہا ہے مولا نے، الہی انا ببابک نہیں کہا. کیوں؟ ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے کبھی انانیت نہیں دکھائی، کبھی بھی نہیں دکھائی، کبھی بھی تکبر نہیں کیا، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، حالانکہ ان کی عظمت و مقام پوری امت مسلمہ کے سامنے ہے، پوری کائنات کے سامنے ہے ان کی عظمت و مقام، لیکن کبھی بھی انہوں نے تکبر نہیں دکھایا، کبھی بھی انانیت نہیں دکھائی، انا پرستی میں کبھی بھی وہ مبتلا نہیں ہوئی. الہی عبدک ببابک. اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کو دیکھیں تو آپ کے گھٹنوں پر، آپ کے پیشانی پر نشان پڑے تھے عبادت کی وجہ سے، اور وہ احادیث اگر میں بیان کروں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا جو آپ کی عبادت کے بارے میں ہے. بہرکیف آپ کو زین العابدین کہا جاتا تھا، عابدین کی زینت، امام سجاد علیہ السلام کو زین العابدین، عابدین کی زینت، یہاں پر آیا ہوا بھی ہے، یہ لقب ہے مولا کا. اسی طرح سید الساجدین کہا جاتا تھا، سجدہ کرنے والوں کا سردار. لیکن تب بھی جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ عبادت کم کریں، آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، تو مولا جواب دیتے تھے کہ ہماری کیا عبادت ہے، ہماری تو عبادت ہی نہیں ہے، عبادت تو خدا کی، مولا علی کیا کرتے تھے. یہ کیا ہی عجیب جواب ہے، عبادت تو خدا کی، مولا علی کیا کرتے تھے، میری کیا عبادت ہے، میری تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ مولا بہت زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی نعمت ملتی مولا سجدہ ریز ہو جاتے تھے، جب بھی کوئی تکلیف ہٹ جاتی تو مولا سجدہ کیا کرتے تھے. اور بعض روایت میں تو ہے کہ مولا کے کھجوروں کا ایک باغ تھا، جب وہ اس باغ کے اندر چلے جاتے تو ہر کھجور کے بدلے میں وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے خدا کے بارگاہ میں.
اب کیا ہی شان ہے مولا کا، لیکن پھر بھی الہی عبدک ببابک کہتے ہیں، فرماتے ہیں، الہی انا ببابک نہیں فرماتے، الہی عبدک ببابک۔ ایک تو خود اس میں ایک غرض بلاغی وہ عاجزی ہے، انکساری ہے کہ مولا خدا کے بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز تصور کر رہے ہیں کہ میں تو تیرے بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، عاجز ہوں۔ سید جدیہ کی دعائیں پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ مولا نے کیا کلام کیا ہے، کیا دعائیں ہیں خدا کے بارگاہ میں، اور کتنی عاجزی اور انکساری ہے، حیران کن انداز میں، انسان کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو انداز مولا نے اپنایا ہے خدا کے بارگاہ میں۔ اور دوسرے کہ استعطاف، طلب رحم کے لیے، الہی عبدک ببابک ای انا ببابک، ویسمى هذا العدول بالاظہار فی مقام الاضمار، یعنی مقام تو ضمیر کا ہے کہ ضمیر لائی جائے، لیکن اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔